فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفدا لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet in the other words, Akrimul Ulama فإنهم ورثة الأنبياء. That's why I'm taking place from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. Salatu wa salamu ala Muhammadin nabiyyika al-Mustafa wa rasulika al-Murtada wa habibika al-Mustafa wa alihi dhawi as-sidqi was-safa wa sahbihi ulil hubbi wal-wafa wa khulafaihi sadatina Abi Bakr as-Siddiq al-Akbar wa Umar al-Faruq al-Azam wa Uthman al-Ghani dhin-nurayn wa asadillahi Ali al-Murtada wa waladihi al-Imam Hasan al-Mujtaba wa sibtihi al-Imam Husayn al-Nafi' al-Karb wal-Bala وفلذة كبده البطول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال غدد مخالف السنة محسننا أسجد رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين أوتوا العلم درجات and those who are given knowledge by degrees. عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواحنا فدا جن کی موت سے سمندر کا تموج جن کی روشنی سے سورج کا تنور جن کی خوشبو سے گلابوں کا تعطر جن کی سانس سے دنیا کا تنفس جن کی مسکراہٹ سے یونیورس کا تبسم جن کے بال مبارک کو بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے ناخن کے اعجاز کو وقت کے قلندر نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت کے لاکھوں سلام. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا پیٹ مبارک کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا. یا رسول اللہ جب خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا ہی دیا تو سمندر کو اشارہ کر دیجئے نا ایپل جوس بن کے آ جائے گا. درختوں کو اشارہ فرما دے بن موسم ایپل ٹری بن کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر. پاور آف اٹرنی آف دا پروفیٹ پیس اینڈ بلیسنگ بی اپون ہم کو دیکھ کر میرے رضا اچھے رضا پیارے رضا عاشق رضا فاضل رضا غازی رضا غازی القضات رضا حضور تاج الشریعہ اختر رضا ارشاد فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیسے کیا کر دے زمین کو آسما کر دے سریا کو سرا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے وہ جب چاہیں جسے چاہیں پھر بھی جو کی روٹی غذا. That's why my امام احمد رضا سے اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا مزار مقدس حاجیوں رمی جمار کیا کہا یس طواف کعبہ کہا یس مسعی میں سعی کیا کہا یس مزدلفہ میں کہا یس عرفہ میں وقوف کر لیا کہا یس. حاجیوں مصلی مالکی دیکھا کہاں مصلی حنفی دیکھا کہاں مصلی شافعی دیکھا کہاں. حاجیوں کعبے کا کعبہ دیکھا آواز آئی نہیں تو بریلی کے امام نے لبیک و سعدیک کرتے ہوئے کہتے ہوئے امت محمدیہ کی رہنمائی کی اور کہا کعبے کا کعبہ دیکھنا چاہتے ہو تو آ جاؤ. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسین قادری مقبولی
عقیدت و محبت کے ساتھ پہلے درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Today my topic is عالم ہے تو اسلام ہے. کیا بات ہے. اور بنیادی طور سے پوری دنیا میں دو طرح کے عالم ہیں. ندوہ والے بھی اور جامعۃ الرضا والے. جن کا عرس ہے انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ دونوں عالم میں صحیح عالم کون ہے. حیات اعلیٰ حضرت کشمیری کا مطالعہ کیا تو پڑھتے چونکہ پوری کتاب ختم کرنی تھی مجھے. اور مجاہد کرناٹک علامہ خلیل نے کہا سوانح حیات بھی بولنا ہے اور کتاب بہت بعد میں مہیا کروائی انہوں نے. لاسٹ پیج سے کچھ پہلے لکھا ہوا تھا علم میں 3 حروف ہے میم لام عین. حالانکہ امام شافعی نے یہ کہا ہے اخی لن تنال العلم الا بستہ سأنبئک عن تفصیلها ببیان ذکاء وحرص واجتہاد وبلغہ وارشاد استادی وطول زمانی. 6 چیزیں ضروری ہیں امام شافعی نے کہا, لیکن اس سے یہ کلیئر نہیں ہوتا ہے کہ ندوہ والے کو فالو کرے یا جامعۃ الرضا والے کو فالو کرے. اعلیٰ حضرت کشمیری فرماتے ہیں عین لام میم علم میں 3 حروف ہے. میم کہتی ہے محنت و مشقت سے پڑھائی کرو, اور لام یہ بول رہا ہے کہ فارغ البال ہو کے کام کاج چھوڑ کر کے, جیسے میں پڑھائی کیا ہوں اعلیٰ حضرت کشمیری, جیسے میں پڑھائی کیا ہوں. بھائی آواز دیتا رہا حضرت آ جائیے نا کشمیر میں, اعلیٰ حضرت کشمیری نہیں گئے. بھتیجا آواز دیتا رہا چچا چلیے نا کشمیر میں, اعلیٰ حضرت کشمیری نہیں گئے. بیٹی کا انتقال ہو گیا خبر آئی چلیے نا کشمیر میں, اعلیٰ حضرت کشمیری نہیں گئے. بیوی کا انتقال ہو گیا خبر آئی چلیے نا کشمیر میں, اعلیٰ حضرت کشمیری نہیں گئے. وہ جانتے ہیں کیونکہ کشمیر میں سنیت تو باقی تھی, انہیں فکر تھی اگر میں ہنگل کو چھوڑ دیا تو یہاں کی سنیت کی حفاظت کون کرے گا. اس لیے اعلیٰ حضرت کشمیری نے کشمیر کو خیر آباد کر کے, بیٹی مر گئی گئے نہیں, بیوی کا انتقال ہوا گئے نہیں, بھائی نے آواز دی گئے نہیں, بھتیجے نے پکارا گئے نہیں, گھر کو چھوڑ دیا مگر ہانگل میں جو سنیت کی بلڈنگ کھڑی ہے یہ اعلیٰ حضرت کشمیری کی خون ہے. میم بولتی محنت, لام کا تیور بولتا فارغ البال, کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. بیوی مرے, باپ مرے, بیٹا مرے, کچھ بھی ہو, پڑھائی تو پڑھائی. لیکن بھائی صاحب یہ تو ندوہ میں بھی ہو رہا, یہ تو دیوبند میں بھی ہو رہا, یہ تو سہارنپور میں بھی ہو رہا, محنت بھی اور فارغ البال بھی. اب تیسرے لفظ سے علامہ اعلیٰ حضرت کشمیری نے استدلال کیا. لوگوں میں تو جا رہا ہوں مگر علم چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور تمہارے سامنے دوسرے بھی عالم آئیں گے تو یہ دیکھ لینا کہ ان کا علم کیسا ہے. یہ علم کا عین بولتا ہے کہ اس عالم میں عشق مصطفیٰ ہے یا نہیں. سبحان اللہ, بے شک, بہت خوب, سبحان اللہ, بہت اچھے. یہ اعلیٰ حضرت کشمیری ہے. سبحان اللہ. 2 مناظرے کیے علامہ بدر الدین. کتنے مناظرے؟ 2, اور 1 مقدمہ جیتا. 2 مناظرے اور 1 مقدمہ. عالم ہے تو اسلام ہے, اور یہ دعویٰ یوں ہی نہیں ہے. 711 میں اسپین میں ظلم کی وجہ سے لوگ ہجرت کر کے موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کی طرف جا رہے تھے. موسیٰ بن نصیر نے 7000 فوج دے دی طارق بن زیاد کو اور کہا جا اسپین کو فتح کر. طارق بن زیاد ایک دن گھمسان کی لڑائی, ریزلٹ ناٹ آؤٹ. دوسرے دن پھر لڑائی.
रिजल्ट नॉट आउट। तीसरे दिन फिर लड़ाई, फतह नसीब नहीं। तारिक बिन जियाद ने जानते क्या किया? सबसे पहले कश्ती को जलाकर राख कर दिया और फिर लोगों से कहा अय्युहन्नास अय्नल मफर अल अदु अमामकुम वल बहर मिन वराइकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। लोगों जाओगे कहां? सामने दुश्मन, पीछे समंदर, सिवाय एलाए कलिमाए हक के और कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ लड़ना है। और फिर जो लड़े हैं तो चंद घंटों के बाद स्पेन की छाती पर इस्लाम का झंडा लहरा। 1 साल, 2 साल, 100 साल, 200 साल, 800 साल तक इस्लाम की हुकूमत रही है। 150 से ज्यादा बड़े साइंटिस्ट की लिस्ट है मेरे पास। उसी में से एक वो साइंटिस्ट भी है जिसने जहाज बनाया। ये जो एरोप्लेन है ना, अभी इंडिगो, कतर एयरलाइंस, गल्फ एयरवेज, सऊदी एयरलाइंस, ये सब का नजरिया किसने दिया? स्पेन का वही अब्बास बिन फरनास साइंटिस्ट ने दिया है। अल्लामा इब्ने अरबी अर्तुगरुल गाजी की रूह और धड़कन कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन ही के रहने वाले हैं वो। क्या बात। 150 से ज्यादा साइंटिस्ट, बड़े बड़े उलमा, फज़ला, नुक़बा पैदा हुए। और सिर्फ यही नहीं, जब इस्लाम सिमटने लगा तो सिर्फ कुर्तुबा के अंदर 6 लाख किताबें थी, 20,000 किताब की दुकानें थी। कुर्तुबा के मशरिकी मोहल्ले में 150 ख़वातीन कुरान मुक़द्दस को खत्ते कूफी में लिखने में पूरी दुनिया में महारतें तामर कर रही थी। उसका कोई जवाब नहीं था। मगर मेरे भाई, होता क्या है, बेटे ने बाप के साथ गद्दारी की। बाप है अबुल हसन, बेटा है अबू अब्दुल्लाह, और उस वक्त का सलीबी कमांडर लीडर जिसका नाम है 49, उसने शादी किया कमीनी औरत से जिसका नाम है इजाबिला, और दोनों ने मिलकर इस्लाम को स्पेन से जो खत्म किया है, तो बेटे को तोड़ा और बेटे से जानते क्या कहा? भाई तू बाप के साथ गद्दारी कल, अल मुबश्शरात की हुकूमत तेरे हवाले कर दूंगा। ये वही लॉलीपॉप है जो साद के बेटे इब्ने साद को यजीद ने करबला में दिया था। रे की हुकूमत तेरे हवाले, रूमियों से लड़ना छोड़, हुसैन बिन अली का कत्ल करके आ माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और रे की हुकूमत के लालच में आया है करबला में। अबुल हसन लड़ रहा है सलीबियों से, और बेटा अल मुबश्शरात की हुकूमत की लालच में बाप के पीठ पे खंजर घोंपता है, और इस तरह इस्लामिक स्पेन का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। आप लोग को एक बात बताऊं, वहां मदरसे नहीं है। उलमा और आवाम को कश्ती में बैठाकर 49 ने ये कहा तुम लोग हज करने जाओगे? कहाँ? हाँ जाएंगे ना। सबको कश्ती पे बैठाया और बीच समंदर में कश्ती को तहते आब गरकाब कर दिया। इस्लाम खत्म हो गया। जुमला याद रखिएगा, आलिम नहीं, इस्लाम नहीं। 1280 हिजरी में टर्की की बारी आती है। सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल, उसका बेटा उस्मान सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखता है, और इतने स्पीड से फैलता है कि 3 बर्रे आज़म पर हुकूमत। अफ्रीका, यूरोप, एशिया। सिर्फ यही नहीं, मदीना शरीफ और मक्का शरीफ का मुतवल्ली भी सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान रहे हैं। अब अंदाजा लगा सकते हैं क्या आन बान शान होगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसी स्पेन में, ये 1922 की तारीख बता रहा हूँ, सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद है 1280 में और खत्म होती है 1924 में। 1922 में स्पेन में मीटिंग हुई, और फिर ये कहा गया है कि आओ, अगर सल्तनत उस्मानिया का खात्मा करना हो तो डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अपनाओ। और इस तरीके से ये कहा गया कि अगर तुम लोग हाकिम रहोगे तो लड़ना ही पड़ेगा। अगर भलाई चाहते हो, लड़ाई को मौकूफ करना चाहते हो, तो सल्तनत खत्म कर दी जाएगी। शर्त मान ली गई और कमाल अतातुर्क आता है। और टर्की के अंदर कमाल अतातुर्क आने के बाद 9 कानून को नाफिज करता। नंबर 1, दस्तूर से सरकारी मजहब इस्लाम को खारिज कर दिया जाए। नंबर 2, मुल्क भर में दीनी मदारिस और खानकाहों पर पाबंदी लगा दी जाए। नंबर 3,
عورتوں کو تمام معاملات میں مرد کی برابری قرار دی جائے، مرد بھی فوج میں عورت بھی فوج میں اور دونوں سرحد پر، پھر حرامیوں کی لائن نہیں لگے گی تو اور کیا ہوگا؟ اور آگے چلے نمبر 4، یورپی لباس پہننا، ننگے سر رہنا ضروری ہے، کوئی کرتا پاجامہ ٹوپی نہیں پہنے گا، ٹرکی کا قانون بتا رہا ہوں، جبہ امامہ نہیں، کوٹ پینٹ ٹائی پہنیں گے، اسی سے اندازہ لگا کس کا لباس ہے۔ نمبر 5، پیری مریدی ممنوع قرار دی جائے، کوئی پیر نہیں رہے گا، کوئی مرید نہیں بنے گا۔ نمبر 6، ہجری تقویم ختم کر کے شمسی کیلنڈر لاگو کیا جائے۔ آج کون سی تاریخ ہے عربی کی نہیں معلوم ہوگی، انگلش کی تاریخ سب کو معلوم ہوگی، یہ صلیبیوں کا پلان ہے۔ نمبر 7، جمعہ کے دن چھٹی نہیں رہے گی، سنڈے کو چھٹی رہے گی، اور انڈیا نے بھی ایڈوپ کر لیا ہے۔ نمبر 8، عربی زبان میں قرآن کی اشاعت نہیں ہوگی، ٹرکش میں ہوگی قرآن۔ نمبر 9، کوئی سورہ فاتحہ عربی میں نہیں پڑھے گا نماز میں، ٹرکش میں سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ یہ کس کا پلان تھا؟ کمال اتا ترک دوارا صلیبیوں کا پلان تھا۔ اسلام جس طرح اسپین سے ختم ہوا، علماء کو ختم کر دیا گیا، مدارس کو ختم کر دیے گئے، وہ بہو یہی پلان ترکی کا تھا۔ ایسے ماحول میں کفر پر مشیت کو جلا لاتا اور خلاق دو عالم اسی ترکی کی زمین پر ایک عالم دین شیخ محمود آفندی کو پیدا فرماتا ہے۔ وہ شیخ محمود آفندی اپنے گھر میں ماں باپ سے حافظ قرآن بنتا ہے، پھر عالم دین بنتا ہے، اور اس کے بعد میں یہاں کمال اتا ترک کی پابندی لگی ہوئی ہے۔ وہ ڈور ٹو ڈور جا کے کہتا ہے، بھائی آپ اپنے بچے کو دیجئے نا، میں اس کو پڑھاؤں گا۔ لوگوں نے کہا نہیں، کمال اتا ترک کی فوج ڈھونڈ رہی ہے، اسے موت کی نیند سلا دے گی، ہم نہیں دیں گے۔ 2 3 4 لوگوں نے انکار کیا، مگر شیخ محمود آفندی مایوس نہیں ہوئے، 5ویں 6ویں 7ویں گھر پہ گئے، کچھ لوگوں نے بچہ دیا، اور ان بچوں کو لے کر کے سیدھا وہ کھیت میں پہنچتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کاغذ قلم پہ پابندی ہے، مدرسہ پر پابندی ہے، مسجد پر پابندی ہے، پیری مریدی پر پابندی ہے۔ ایسے ماحول میں اسلام کو زندہ کون رکھتا ہے؟ شیخ محمود آفندی بچوں کو لے کر کھیت میں جاتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں بچوں سنو، اگر پولیس آئے گی تو سب کھیتی کرنے لگ جانا، اور پولیس چلی جائے گی تو جیسا میں پڑھاؤں ویسا پڑھنا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شیخ محمود آفندی نے بچوں کو سامنے رکھا اور پھر کہا، سنو بچوں، الف ایسا ہوتا ہے، با ایسا ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تا بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے اوپر 2 نقطے لگے ہوئے ہوتے ہیں، نون بھی ایسا ہی ہوتا، تھوڑا سا راؤنڈ میں، بیچ میں ایک نقطہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ وضو میں 4 فرائض ہے، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا، پاؤں دھونا۔ غسل میں 3 فرائض ہے، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، پورے بدن پہ پانی بہانا۔ حروف جارہ، باؤ تاؤ کاف لام واو منزو مزخلا الی آخر ہے۔ افعال ناقصہ کانا سارا ظلہ باتا ہے۔ حروف مشبہ بالفعل 6 ہے، انا انا کانا لیکن لیتا لعل۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان اللہ وضع العلم علی اصابع الشیخ، خلاق دو عالم نے علوم مصطفیہ کو شیخ محمود آفندی کی انگلیوں میں رکھ دیا تھا۔ وہ مرد مجاہد انگلیوں کے اشارے سے صرف وضو غسل کے فرائض نہیں بلکہ نماز روزے کے فرائض، نحو صرف کے مسائل، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، ناسخ منسوخ، پورا قرآن میننگ کے ساتھ بچوں کو پڑھایا ہے۔ شیخ محمود آفندی نے یہ پلان کر لیا، جان تو دے سکتا ہوں مگر مصطفیٰ کا نظام صلیبیوں کے ہاتھوں نہیں دے سکتا ہوں۔ انہوں نے پڑھانا شروع کیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ انہی کے شاگردوں نے پورے ترکی میں 200 سے زیادہ مدارس کھولے۔ انہی کے شاگردوں میں ایک شاگرد رجب طیب اردوگان ہے، جو اقوام متحدہ کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بولتا، تو باطل، تیرا نظریہ باطل، فلسطین کے مسلمان مظلوم ہے، تیرا مذہب باطل ہے، اور سن اے فلسطینی لیڈر، مجھے تیرا خوف نہیں، میں ڈرتا ہوں تو رب رسول جلال سے ڈرتا ہوں۔ شیخ محمود آفندی کے اس شاگرد رشید نے قیامت تک کے لیے یہ مزاج دے دیا، کاغذ ہو یا نہ ہو، مدرسہ ہو یا نہ ہو، خانقاہ ہو یا نہ ہو، ایک عالم زندہ ہے، اسلام زندہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرش قادری مقبولی، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اسلام زندہ. ایک بہت بڑا اہل حدیث تھا, کہاں جانتے ہیں؟ اکی آلو. جی یہاں سے 5 کلومیٹر. 8 کلومیٹر. اور اس کا جو استاذ تھا وہ ہری ہری کا رہنے والا تھا. نام ہے ہری ہر, یا نسبتی ہے ہری ہری. اور میں ابھی آیا تو راستے سے آیا, نور محمد صاحب لے کر کے آئے مجھ کو. وہ لیڈر تھا. اس کا شاگرد عبد الکریم بہت اعتراض کرتا تھا. ایک دن آ گیا حضرت کی بارگاہ میں, اعلیٰ حضرت کشمیری, ہم نے سنا آپ کے پاس موکل ہے. بولے موکل کس کو بولتے؟ بولے جو کام کر دے, آپ جو کہے وہ کر دے گا. اچھا. سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اعلیٰ حضرت کشمیری کے مریدین. میں تم لوگ کو جو کام بولوں گا وہ کرو گے؟ بولے جی جی حضور بالکل کروں گا. تم کہاں تم کہاں تم کہاں؟ بولے حضرت آپ حکم تو کریں, میں فوراً کر دوں گا. عبد الکریم کو جواب دیا, دیکھیے سب میرے موکل ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی ان کا مناظرہ آ رہا ہے کچھ دیر کے بعد میں. اسلام زندہ ہے عالم کی وجہ سے. بے شک. 711 میں ہندوستان میں اسلام انٹری کرتا ہے, اور یہاں جو اسلام لے کر کے آیا محمد بن قاسم, وہی تاریخ ہے. سندھ کے راستے ہند میں انٹری کرتا ہے اسلام. جی. اخلاق و کردار اور نظریات کے بنیاد پر اسلام پڑھنے لگا. بڑھتے بڑھتے گولڈن دور آتا ہے اورنگزیب علیہ رحمہ و رضوان کا. سبحان اللہ. اپنے اور پرائے کی پہچان نہیں ہوتی ہے. شکنتلا پنڈت لالا رام کی بیٹی کا واقعہ پورے ہندوستان میں مشہور ہے, جس کو میں ٹچ نہیں کرنا چاہتا. 1707 میں آپ کا وصال شریف ہوتا ہے. اس کے بعد اب اسلام ہندوستان میں زوال پذیر ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی انڈیا میں آ چکی ہے. مسالہ بیچنے کے نام پر لوگوں کو لولی پاپ دے رہی تھی یہ کمپنی. 1608 میں سورت میں اس نے اپنی بلڈنگ بنا لی تھی, اور 1660 کے اندر 62 کے اندر بمبئی پہ قبضہ کر لیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی. اور پھر کیا کیا جانتے ہیں؟ مسلم ٹکڑے ٹکڑے میں بٹے ہوئے تھے. کبھی ایک ٹکڑا کے ساتھ ہو کے دوسرے سے لڑتا تھا, کبھی ہندو کے ساتھ ہو کے مسلم سے لڑتا, کبھی مسلم کے ساتھ ہو کے ہندو سے لڑتا. بہادر شاہ ظفر کی تاریخ میں آیا 1857 میں, جب اس نے فائنلی جنگ لڑی ہے, 2 لاکھ مسلم شہید ہوئے ہیں اس کے اندر, اور اس میں 50,000 سے زیادہ صرف علماء. اس طرح اسلام کا خاتمہ ہو رہا تھا. اورنگزیب علی رحمت تک معاملہ تو شباب پر تھا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 50 تقریباً علماء کرام کو جمع کر کے شاہجہان آباد میں فتاوی ہندیہ کو معرض وجود میں لایا. اس کے بعد یہ تھا کہ آپ اچھے عالم ہیں, تو کیسے مان لو آپ اچھے عالم ہیں؟ کہ میں مصنف ہوں نا, کتاب بتائیے. تو وہ کتاب لکھتے تھے. وہ کتاب لکھنے کے بعد وہ کتاب جاتی تھی سرکار نظام آباد کے پاس. ہاں اچھی کتاب ہے, 1000 روپیہ مہینے کا جاری کر دو اس کے نام سے. یہ ہو گیا, مولانا صاحب کی روزی روٹی چلنے لگی. دوسرے عالم نے کتاب لکھی, کہا آپ نے کتاب لکھی؟ کہا ہاں, میری بھی تنخواہ جاری کروا دیجیے نا. سرکار حیدرآباد کے پاس, سرکار دکن کے پاس, سرکار مالوا کے پاس, سرکار سوراشٹر کے پاس, سرکار کاٹھیا واڑ کے پاس, سرکار دکن کے پاس, سرکار رامپور کے پاس, اور اس طرح اسکالرشپ جاری ہوتی ہے. اور اسی کتاب میں اسکالرشپ جاری ہوگی جس کتاب میں مدح بھی ہو, کیا بات ہے, جس کتاب میں تعریف بھی ہو. بادشاہ ظالم ہے مگر لکھے بادشاہ بہت اچھے نیک اور صالح اور عادل ہے, اسکالرشپ جاری کر دو اس کا. یہ دین اس طرح ختم ہو رہا تھا اور کمزور ہو رہا تھا. ایسے ماحول میں کفر پر مشیت کو جلا رہا ہے. 10 شوال 1272 ہجری, 14 جون 1856 عیسوی, تصرفات کی کروٹیں دلاتا ہوا رب قدیر نے نقی علی خان کی پیٹ سے ایک بچہ بریلی کی دھرتی پر احمد رضا خان کے نام سے. سبحان اللہ. ایک کتاب نہیں, 2 کتاب نہیں, 3 کتاب نہیں, 1400 کتابیں. رسمیت 30 جلدوں میں, مزید جلدی جاری ہے. کیا بات ہے. حضرت بہت اچھی کتاب لکھی ہے آپ نے, لائیے نا, لائیے. سرکار کے یہاں لے جاتا ہوں, اسکالرشپ جاری ہو جائے گا. سرکار کے یہاں لے جاتا ہوں, اسکالرشپ جاری کروا دو. بریلی کے قلندر نے قلم سے کہا لکھ, بجز سرکار سر کار عالم سروکار بسرکار ندار.
سبحان اللہ. سوائے سرکار دو عالم کے کسی اور سرکار سے مجھے کوئی سرکار نہیں ہے. اسکالرشپ نہیں چاہیے، رزاق اللہ ہے. بے شک. کھلائے گا پلائے گا وہ. ایسے ماحول میں سوچے دین کو کیسے بچایا بریلی کے قلندر نے. لوگوں نے کہا حضرت آپ کی کتاب نہیں لے جاؤں گا، چلے اسکالرشپ جاری نہیں کرواتے ہیں، کم سے کم یہیں بیٹھے بیٹھے 2-3 تعریف کے جملے لکھ دیجئے نا. بریلی کے امام نے قلم سے کہا لکھ کروں مدح اہل دو والرضا. بڑے اس بلا میں میری بنا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارا نہ نہیں. پتہ یہ چلا اسلام اسپین سے ختم ہو گیا کیونکہ وہاں کوئی عالم پیدا نہیں ہوا. ترکی میں اسلام آج بھی زندہ ہے کیونکہ شیخ محمود آفندی پیدا ہوئے. ہندوستان سے اسلام ختم ہو جاتا این ایسے مومنٹ پہ اللہ کے دو عالم نے امام احمد رضا خان کو پیدا فرما کر اسلام کو بچایا ہے. تبھی تو قیامت تک ہم سنی مسلمان شان سے یہ کہہ رہے ہیں اہل سنن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ہر علم و فن کی شاہی تم کو رضا مسلم، فکر و نظر کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بتا دیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قادری مقبولی، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور محدث کبیر. سبحان اللہ. اب باری آ رہی ہے دکن میں اسلام. کیا بات ہے. یہ 112 سال پہلے کی بات ہے. کتنے سال پہلے کی؟ 112 سال. اکی آلور جنگلی ایریا تھا. رات میں ڈر کے مارے کوئی جاتا نہیں تھا. جی. ابھی بھی جس راستے پر ڈاکو لوگ ہوتے ہیں وہاں کاروائی لگتی ہے. گھیرا لگا دیتے بانس کا اور کانوائی کہتے ہیں اس کو. بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، 10-15 گاڑیاں. جیسے میں انڈمان نکوبار گیا تھا علامہ فضل خیر آبادی کے عرس میں، تو وہاں آدیواسی لوگ رہتے ہیں، جنگلی لوگ انسان کو کھا جاتے ہیں. تو بہت ساری گاڑیاں جمع ہو جاتی ہیں تب جانے دیتے ہیں اس کو. ایسے ہی اکی آلور کا حال تھا. کئی بیل گاڑیاں جمع ہو جاتی، گھوڑے جمع ہو جاتے، گدھے جمع ہو جاتے تب جانے دیتے تھے. اور رات میں کوئی ڈر کے مارے نکلتا نہیں تھا. اور ایسے میں ہری ہری والا مولا خوب تباہی مچا رہا ہے. لوگوں نبی بڑے بھائی ہیں، بھائی کی بڑے جیسے بڑے بھائی کی تعظیم کرتے ہو ویسے کر لو نا. معاذ اللہ رب العالمین. پیٹ کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ رب العالمین. خبر والے مر گئے نا تو مرے ہوئے کے پاس کیوں جاتے ہو؟ معاذ اللہ رب العالمین. یہ تبلیغ کر رہا تھا. ایسے ماحول میں ایک خوبصورت، ہینڈسم، اسمارٹ، جینیس، خوبصورت اتنا کہ ملیح چہرہ، نمکین چہرہ، سبحان اللہ، موتیوں جیسے دانت والا اکی آلور میں انٹری کرتا ہے. لوگوں نے دیکھا یار یہ اتنا خوبصورت کہاں سے آ گیا، یہ ہم جیسے آڑے ٹیڑھے لوگوں کے بیچ میں اتنا اسمارٹ اور خوبصورت. ایسے بھی کشمیر کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، اللہ عاشق کشمیری آ رہے ہیں دیکھ لیجئے گا. ایک ہوٹل والے سے کہا یہاں حنفی مسجد ہے کوئی؟ تو وہ ہوٹل والا کہتا ہے آپ موتی کا کاروبار کرتے ہیں کیا؟ کیونکہ چہرہ بھی دانت بھی موتی جیسے تھے. سبحان اللہ. کہاں کاروبار آج کل تھپ پڑا ہوا ہے میرا، اس لیے جمعہ کو موتی کا کاروبار کرتا ہوں. پورا ہفتہ بند، ایک ہی دن کاروبار چلتا ہے میرا، جمعہ. سبحان اللہ. گویا علامہ اعلیٰ حضرت کشمیری بتا رہے تھے میرا ہر جملہ لندن کے ہیرا سے کم نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر جملہ. اس نے کچھ اشعار پڑھے، دیکھا کہ اسمارٹ ہے، مولانا ٹائپ بھی لگ رہا ہے. اس اشعار کا ہینڈ ٹو ہینڈ رد کر دیا انہوں نے. جب رد کیا تو انہوں نے جانتے کیا کہا؟ ہم اہل حدیث ہے. کہا اچھا تو اہل حدیث ہے؟ وہ نوجوان بولتے اگر تو اہل حدیث ہے تو سینے پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں حدیث بتا دو. بولا وہ تو میرا ہری ہری والا مولانا بتائے گا. ایک ایک مسئلے پہ 200 حدیثیں یاد ہے. کون بول رہا؟ وہ ہوٹل والا. بولے 200 حدیثیں یاد ہے میرے مولانا کو. اعلیٰ حضرت کشمیری فرماتے ہیں تو دو ہی بتا دے.
गुस्सा हो जाता है वो कहता है "ए, कोई आदमी इसको हनफी मस्जिद बता दो"। उसको हनफी मस्जिद बताई गई, वो मस्जिद में तशरीफ ले जाते हैं। कब की बात बता रहा हूँ? 112 साल तकरीबन पहले की बात है। आपने धीरे से काम करना शुरू किया अक्की आलोर, और जब काम करना शुरू किया तो देवबंदी हरी हरी वाले मौलाना की हालत खराब हो गई। उसने सोचा अहले हदीस था, उसने सोचा इसको हटाया कैसे जाए। सीधे बात आई मुनाजरे पर। क्या बात, मुनाजरा होगा, यही तो ढूंढ ही रहे थे आला हजरत के सुभान अल्लाह, क्योंकि आला हजरत का मानने वाला वो भी आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। बदरुद्दीन का जवाब नहीं, इश्तियाक साहब का जवाब नहीं, मुजाहिद कर्नाटक का जवाब नहीं, तो वो आला हजरत के आला हजरत। क्या बात है। और वो भी एक बात आप लोगों ने सुनी नहीं मेरी, उनकी शादी, वो पढ़ाई 4 साल में नाजरा कंप्लीट कर लिया था उन्होंने, सुभान अल्लाह, सिर्फ 4 साल में, और 12 साल में आलिम का कोर्स मुकम्मल कर लिया था। सुभान अल्लाह, आला हजरत कश्मीरी की बात बता रहा हूँ मैं, पढ़ के आया हूँ मैं हयात आला हजरत कश्मीरी। सुभान अल्लाह। 12 साल में दर्स निजामी कंप्लीट। अब उन्होंने अपनी अम्मी से कहा अम्मी मैं पढ़ने जा रहा हूँ बाहर। अम्मी ने दिमाग लगाया ये तो भाग जाएगा, इतना प्यासा है इल्म का, लाओ इसकी शादी कर देते हैं जल्दी से। उनकी शादी कर दी गई। ये ऐसा मर्द मुजाहिद है, जब कोई सालिक इल्लाह होता है तो बीवी कहीं रुकावट बनती है क्या? नहीं। हाँ, शादी के बाद एक बच्ची पैदा हो गई थी, शादी के 3 साल बाद ये सीधा पढ़ने के लिए गए। और कहाँ पढ़ने के लिए गए पता है आप लोग को? पूरी दुनिया की सबसे अजीम यूनिवर्सिटी जामे अजहर मिस्र पढ़ने के लिए गए। आला हजरत कश्मीरी फाजिले जामे अजहर मिस्र थे, जामे अजहर मिस्र से पढ़े वो, और वहां से पढ़ के आए कहाँ? उन्होंने सोचा यहाँ तो इल्म बहुत ज्यादा है, जहालत तो हमारे इंडिया में है, इसलिए सीधा इंडिया। फिर सोचा इंडिया में जाऊं कहाँ? तो ये देखा कि पूरे हिंदुस्तान के बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज है, मिस्र से सीधा अजमेर शरीफ पहुंचते हैं। हम लोग पढ़ के घर जाते हैं ना, वो पढ़ के अजमेर शरीफ आए। क्या बात है। और अजमेर शरीफ आए, दरवाजा रात में बंद, और जब दरवाजा रात में बंद हो रहा था तो इन्होंने मुजाबिर से कहा कि मुझे अंदर जाने दीजिए ना, थोड़ा सा फातिहा पढ़ना है, टाइम हो चुका है। अभी भी देखा वो जो आदमी गया है केरला वाला, जबरदस्ती सर पे नापाक हाथ रख रहा था, वो हाथ झटक दे रहा, फिर भी जबरदस्ती हाथ रख रहा, वो हाथ झटक दे रहा। इसी का मतलब ये हुआ कि अगर आपके साथ गलत हो तो हटा दिया करे भाई। क्या बात है। अच्छा, ये लोग शिया मिजाज हो चुके हैं और लोगों को पता ही नहीं। हम लोग वहाबी देवबंदी का रद्द कर रहे हैं और शिया बहुत स्पीड से हमारे अंदर घुस रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर घुसाने वाले सैयद ज़ादे हैं, सैयद के नाम पर घुसा रहे हैं, और वो सैयद ज़ादे कहीं इलाहाबाद का अब्बू मियां है और कहीं कर्नाटक का इमरान हाशमी है। सैयद के नाम पे कौन लॉलीपॉप देगा पता भी नहीं चलेगा। और मैं सैयदों से एक सवाल करता हूँ, उनसे पूछा कि क्यों भाई तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे, लोगों को शिया क्यों बना रखा? कहाँ हम शिया बना रहे? हम तो अली 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 वाली बात करते हैं बस, हम कहाँ शिया बना रहे हैं? सबसे बड़े ताकतवर कौन है? अली है कि नहीं? वलियों के सरदार कौन है? अली है कि नहीं? बहादुर कौन है? अली है कि नहीं? अच्छा, इस सवाल के जवाब में डुप्लीकेट मौलाना भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ यार, सबसे बड़े बहादुर तो हजरत अली, तो फिर सबसे बड़े बहादुर भी, सबसे बड़े अल्लामा भी, सबसे बड़े वली भी, तो अली 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 करने दो ना, क्या बुरा है? लेकिन जिस स्टेज पर अली अली बगैर अबू बकर के हो, वो स्टेज अहले तशय्यो का हो जाता है। इसलिए कभी भी खतीब बुलाए तो अपने आलिम से राब्ता कर लें कि किसको बुलाऊं, शायर बुलाए तो राब्ता कर ले किसको बुलाऊं, नकीब बुलाए तो राब्ता कर ले किसको बुलाऊं। मैं सीधा एक शिया से सवाल करूंगा, बताओ हजरत अली को मानते हो? कहा हाँ, सबसे ज्यादा मानते हैं ना, इसीलिए तो हमें शिया कहा जाता है। अपने शेख, अभी जिनकी तकरीर चल रही थी, हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैहि, सुभान अल्लाह, उन्होंने ये हदीस पढ़ाई। वो बता रहे थे कि हजरत अली से पूछा गया, हजरत सबसे बड़े बहादुर कौन और सबसे बड़े अल्लामा कौन? सुभान अल्लाह।
حضرت علی سب سے بڑے بہادر کون، سب سے بڑے علامہ کون؟ حضرت علی سے پوچھا، کس نے پوچھا؟ انہی کے ماننے والے نے۔ تو حضرت علی جواب دیتے ہیں هو اعلمنا واشجعنا، ابو بکر سب سے بڑے بہادر بھی ہے اور سب سے بڑے علامہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن سوال کا جواب جو ہے وہ زیر غور ہے۔ جواب تو دے دیا، حضرت علی نے دے دیا، مگر پریکٹیکلی لائف میں بھی تو بہادر دیکھا ہے جی، علامہ دیکھا ہے۔ بہادر کیسے؟ خیبر کے دروازے کو آپ نے اکیلا اکھاڑ کے پھینکا، جس کو بعد میں 40 لوگ کھسکا رہے تھے تو کھسکنے کا نام نہیں لے رہا۔ کیا بات ہے! تو بہادر آپ ہوئے نا۔ ابو بکر صدیق ایسے ہوا، کہا نہیں، جنگ بدر کا معاملہ ہے، سبحان اللہ۔ سامنے کفار و مشرکین ہے، ہم میں سے ہر فرد، حضرت علی دلیل دے رہا ہے سب سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت علی دلیل دے رہا ہے، اس لیے میں شیعہ سے کہوں گا، اجمیر کے مجابروں سے کہوں گا اور پوری دنیا کے رافضیوں سے کہوں گا، اگر علی کو مانتے ہو تو علی کی بات سنو۔ سبحان اللہ۔ بے شک حضرت علی فرماتے ہیں جنگ بدر کا معاملہ ہے، ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی کافر کے ٹارگیٹ پر اور مد مقابل ہے۔ ہر کافر کے مد مقابل کوئی نہ کوئی صحابی گئے، اور جو صحابی جاتے کافر کو موت کی نیند سلا کے آ جاتے۔ ہر صحابی کے مقابل میں کوئی نہ کوئی کافر ہے، کوئی نہ کوئی کافر ہے۔ مگر میرے بھائی، پیارے مصطفیٰ یہ تمام کفار و مشرکین کے ٹارگیٹ پر تھے۔ کفار مکہ کا ٹارگیٹ کون ہے؟ مصطفیٰ۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اس لیے محمد مصطفیٰ کو ختم کر دو معاذ اللہ رب العالمین۔ مشرکین مکہ کا ٹارگیٹ مصطفیٰ ہے، کفار مکہ کا ٹارگیٹ مصطفیٰ ہے، ابو جہل کا وانٹیڈ مصطفیٰ ہے، عتبہ اور شیبہ کا وانٹیڈ مصطفیٰ ہے۔ تمام کفار و مشرکین ایک کو مارنا چاہ رہے ہیں، اور ہر صحابی کسی نہ کسی کافر کے مد مقابل میں ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے یہ آواز دی گئی کہ کون ہے جو پیارے مصطفیٰ کے ساتھ میں رہے گا، وہاں پر مصطفیٰ کے ساتھ میں رہنا تمام کافروں کے ٹارگیٹ پر آنے کے برابر تھا، تمام مشرکین کے ٹارگیٹ پر ہونے کے برابر تھا۔ ہم میں کوئی آگے نہیں بڑھا، اگر کوئی بڑھا تو کہاں وقت بیٹا ابو بکر صدیق پتہ یہ چلا ہم میں سب سے زیادہ کوئی بہادر ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک معاملہ کلیئر ہو گیا، سب سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر صدیق، لیکن سب سے بڑے علامہ کون؟ کیونکہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها کس کے بارے میں ہے؟ حضرت علی کے بارے میں ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، نبی فرماتے اور علی اس کے دروازے ہیں، میں علم کا شہر ہوں۔ تو حضرت علی سب سے بڑے علامہ ہوئے نا، مگر حضرت علی فرماتے ہیں نہیں، هو عالمنا، وہ ہم میں سب سے بڑے علامہ۔ دلیل، اس سے پہلے میں ایک لوجیکل دلیل دوں، یہ میری ڈائری ہے، 3 لینگویج میں لکھی ہوئی ہے، 3 لینگویج میں۔ میرے بھائی، انگلش بھی، اردو بھی، عربی بھی، اس میں کیا لکھا ہوا ہے آپ لوگ وہاں سے دیکھیں گے کیا؟ نہیں، مفتی بدر الدین صاحب نہیں جانتے اس میں کیا لکھا ہوا۔ اگر وہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ڈائری کو قریب کرنا پڑے گا، اسے کھولنا پڑے گا، اسے دیکھنا پڑے گا۔ اور بین السطور ہوتا ہے جو 2 لائن کے بیچ میں ہوتا ہے، تحت السطور ہوتا ہے جو لائن کے نیچے ہوتا ہے، جنب السطور ہوتا ہے جو لائن کے بازو میں ہوتا ہے، فوق السطور ہوتا ہے جو لائن کے اوپر ہوتا ہے۔ فوق السطور، جنب السطور، بین السطور، اور ہر پیج میں کیا لکھا ہوا ہے جو جتنا زیادہ کھول کے دیکھے گا اسی کو پتہ چلے گا۔ علم نام ہے مصطفیٰ کو جاننے کا، اس لیے آکسفورڈ میں پڑھنے والا عالم نہیں ہے، کیمبرج میں پڑھنے والا عالم نہیں ہے، جو پیارے مصطفیٰ کو جتنا زیادہ پڑھتا ہے اتنے ہی بڑا علامہ ہے۔ یہ شیخ سعدی کہتے ہیں، بجز یاد دوست ہرچے کنی عمر ضائع است، بجز سر عشق ہرچے بخانی بطالت است، سعدی گشو لوح دل از نقش غیر حق، علم کے رائے حق نہ نمایت جہالت است۔ نبی کو پڑھنے کا نام علم ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ ہم میں بڑے علامہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، اس لیے کہ نبی کو جاننا جب علامہ بننے کی دلیل ہے تو نبی کے ساتھ سفر میں کون تھے، نبی کے ساتھ حضر میں کون تھے، نبی کے ساتھ خلوت میں کون ہے، نبی کے ساتھ خلوت میں کون ہے، نبی کے ساتھ وضو کے پاس کون ہے، نبی کے ساتھ ہر مومنٹ پہ کون ہے،
تاریخ بتاتی ہے نبی کے ساتھ سب سے زیادہ جس نے ٹائم دیا وہ کوئی اور نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. یہی وجہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ ایک دن تقریر فرما رہے ہیں کہ ان اللہ خیر عبد بین الدنیا و بین ما عند اللہ فاختار ذلك العبد ما عند اللہ فبكى ابو بکر. پیارے مصطفیٰ تقریر کر رہے ہیں لوگوں اللہ نے ایک بندے کو آپشن دیا you have two option choose one of them. آپ کے پاس دو آپشن ہے دنیا اور آخرت دونوں میں سے ایک کو لے لیجئے. اس بندے نے اللہ کے قرب کو لے لیا آخرت کو لے لیا. یہ نبی تقریر کر رہے تھے کہ اچانک تمام صحابہ غور سے سن رہے ہیں مگر ابو بکر صدیق رونے لگے آنسو جاری ہو گئے آنکھیں اشبار ہو گئی. لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں وہ تو نبی عام بندے کے بارے میں فرما رہے ہیں مگر لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی. چند دنوں کے بعد پیارے مصطفیٰ کا انتقال ہو گیا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں وہ ذالک العبد سے کوئی اور عبد نہیں پیارے مصطفیٰ مراد ہے. پیارے مصطفیٰ پتہ یہ چلا کس حدیث میں عبد آیا اور کس عبد سے کون مراد ہے اور پھر پیارے مصطفیٰ کب انتقال کریں گے یہ کسی صحابی نے نہیں جانا. 1,25,000 صحابہ میں کسی نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا کہ نبی انتقال کرنے والے ہیں تو کوئی اور نہیں ابو بکر صدیق کی ذات ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے تمام صحابہ میں اگر سب سے بڑے کوئی علامہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سے کہوں گا کہ تم علی کو مانتے ہو تو علی کی بھی مان لو. انہوں نے کہا نا ہوا اعلمنا و اشجعنا مگر مجابر لوگ شیعہ کی طرف جا رہے ہیں اس لیے بیلوٹ خواجہ غریب نواز اندر گھسے ہیں اعلیٰ حضرت کشمیری. مجابر نے تالا لگا دیا ٹائم آؤٹ نہیں جا سکتے اندر. اعلیٰ حضرت کشمیری تھے شوق تھا جیب میں ہاتھ ڈالا اور نذرانہ دے دیا دھیرے سے دھیرے سے نذرانہ دیا کہا ٹھیک ہے کھول دیتا ہوں جلدی نکل جانا ہے. اعلیٰ حضرت کشمیری جب اندر گھسے نا تو پڑھتے رہ گئے. مجاور آیا کہا ہو سکتا ہے وہ چلے گئے ہوں گے. دروازہ لاک تالا لگا دیا. اب یہ تالا ادھر لگنا تھا ادھر دل کا دروازہ کھولنا. سبحان اللہ. وہ پلاتے گئے اور یہ پیتے گئے وہ پلاتے گئے اور وہاں سے نکلے ہیں. تو میں نے تاریخ پڑھی ہے حیات اعلیٰ حضرت کشمیری اس میں لکھا ہوا ہے آپ شری لنکا گئے مالابار گئے میسور گئے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے یہاں بریلی شریف گئے. صرف یہی نہیں بنگلور گئے اور تمام 5-6 شہروں سے ہوتے ہوئے اکی آلور میں آ کے ٹھہر جاتے ہیں آپ. سبحان اللہ. اکی آلور میں آ کے آپ رک جاتے ہیں. پتہ یہ چلا ہندوستان کے بادشاہ خواجہ غریب نواز نے یہاں کی ولایت آپ کے حوالے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں کی ولایت آپ کے حوالے کر دی تھی. پہلا مناظرہ 1927 میں دوسرا مناظرہ 1951 میں اور کیس جو لڑتے ہیں یہ 1956 کی بات ہے. 1927 میں مناظرہ ہوتا ہے مد مقابل دیوبندی مد مقابل اہل حدیث مناظر ہے مولوی عبداللہ ہری مولوی عبداللہ مولوی سید اسماعیل مولوی سید احمد یہ 3 مناظر ہے. اچھا دیکھیے ادھر 3 ہے ادھر 1 ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کشمیری رضی اللہ تعالی عنہ. اب مناظرہ شروع ہوتا ہے. صدر کون ہے؟ ہندو. اعلیٰ حضرت کشمیری نے فرمایا اس کی صدارت مجھے تسلیم نہیں. وہ ہنگامہ کرنا شروع کر دیا. یہی سے پتہ چلا ہندو صدر ہمیں تسلیم نہیں. اس لیے اپنا لیڈر اپنا صدر ہونا چاہیے. چند ہزار کے بدلے ووٹ کو مت بیچیے گا ورنہ زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی اور شعور تباہی بھی نہیں ہے. اس لیے اپنا لیڈر ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت کشمیری مناظرہ کرتے ہیں. ایک طرف بول دیا ہمیں صدر تسلیم نہیں. صدر کی بھی مجال نہیں کہ کچھ بول سکے اعلیٰ حضرت کشمیری. کیا ہوا جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے تھوڑی ڈرتا بھائی جان. اور پھر مناظرہ شروع ہوتا ہے مولوی دیوبندی کا اہل حدیث کا سامنے مناظرہ شروع ہے. اعلیٰ حضرت کشمیری فرماتے ہیں اگر اس نے اپنا مذہب صحیح ثابت کر دیا تو معاذ اللہ ہم لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں. جب معاذ اللہ کہا تو دیوبندی اہل حدیث مولانا معاذ اللہ کہتے ہوئے ایسے ایسے گالوں کے مارنے لگے. توبہ توبہ کرنے کے طریقے.
اچھا یہ توبہ توبہ طریقہ جانتے ہیں کس کا؟ اسی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ علامہ نہیں ہے. یہ ہمارے علماء جانتے ہیں جس نے ایسے ایسے توبہ کیا تو یہ علامہ کا طریقہ ہی نہیں. فقہا کی کتابوں میں لکھا ہوا گالوں پہ مارنا یہ جاہلوں کا طریقہ ہے. مناظرہ کرنے آیا اور دلیل دے رہا ہے ہمیں جاہل لیسا بعالم. سبحان اللہ. حضرت کشمیری فرماتے ہیں تو معاذ اللہ بولنا، چل بتا معاذ اللہ کون سا صیغہ ہے؟ کیا بات ہے. حیات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہوا معاذ اللہ کون سا صیغہ. اچھا مجھ کو لگ رہا ہے وہ ہری ہری مولانا صیغہ پہلی بار سنا ہوگا. اس نے جملہ تو سنا تھا، کلمہ سنا تھا، صیغہ نہیں سنا تھا. لفظ کی ساخت اور حیت کو صیغہ کہا جاتا ہے. جا کے علم صیغہ کے شروع میں دیکھ لیں. وہ کہتا صیغہ نہیں جملہ ہے. کیا کہا اس نے؟ جملہ ہے. اعلیٰ حضرت کشمیری فرماتے ہیں اگر بریلی کی طرف کا ادنا طالب علم ہوتا تو تیرے چہرہ پہ تھوک دیتا کہ تجھے مفعول مطلق کی خبر نہیں. معاذ اللہ اعوذ معاذ اللہ فعل مقدر ہے وہاں. معاذ اللہ مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق جیسے سبحان اللہ وسبحوا سبحان اللہ مقدر ہے وسبحوا. اعلیٰ حضرت کشمیری اسی سے جیت گئے، اسی سے جیت گئے. پھر اعلیٰ حضرت کشمیری دوسرا سوال کر دیتے چل بسم اللہ پڑھ کے بتا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کشمیری کو پتہ چل گیا ہے وہ جاہل کیا بسم اللہ پڑھ کے بتا. اچھا یہ عجیب اتفاق ہے کشمیری سبحان اللہ. ڈر کے مارے وہ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا. کیا بات ہے. اجی یہ لکھا ہوا کتاب میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ دیوبندی اہل حدیث کا مناظر بسم اللہ نہیں پڑھ پا رہے. حالانکہ دوسرے اہل حدیث لوگوں کو بسم اللہ یاد ہے مگر مناظر نہیں پڑھ پایا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہانگل سے دیوبندیت اور اہل حدیث کا خاتمہ کر کے سنیت کا جھنڈا گاڑنا تھا. اس لیے رب قدیر نے بسم اللہ کو محو کر دیا. اہل حدیث مناظر کے دماغ بڑے مجموعے میں ہزاروں کا مجمع ہے مگر بسم اللہ شریف نہیں پڑھ پایا. وہ بوریا بستر اٹھا کے چلا جاتا ہے. مناظرہ جیت گئے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پھر دین کا کام کرنے لگے اور آگے بڑھا. اب آیا دوسرا مناظرہ. یہ دوسرا مناظرہ ہوتا ہے 1951 میں. جو مناظر تھے سامنے مولانا بہاؤالدین، مولوی محی الدین، مولوی ابو الجمیل وغیرہ، تقریباً 5 مناظر ہے. اور پھر ادھر اعلیٰ حضرت کشمیری اکیلے. لیکن 5 مناظر میں ایک کو فیصل بنایا گیا تھا اور اس کا نام تھا مولانا بہاؤالدین. یہ شافعی مذہب کا یہ فیصلہ کریں گے. اور مناظرہ کس بات پر ہوگا؟ کا مناظرہ ہوگا نمبر 1 مقتدی ہاتھ کہاں باندھے، سینہ کے اوپر یا سینہ کے نیچے یا ناف کے نیچے یا ناف پر. ہاتھ کہاں باندھے. 2018 یا 19 میں میں آیا تھا تو آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ یہاں ہاتھ کیوں باندھتے ہیں، کیونکہ یہاں ہاتھ باندھتے ہوئے ابو بکر نے مصطفیٰ کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ پورا سلسلہ میں پیش کیا تھا جو ابھی پیش کروں گا تو مفتی بدر الدین صاحب کہیں گے گزشتہ سال والی تقریر تم 19 سال کر دی، اس لیے میں اس کو نہیں لاؤں گا. نمبر 1 ہاتھ کہاں باندھے، پہلا موضوع. نمبر 2 مقتدی کو آمین پکارنا چاہیے یا نہیں، دھیرے سے یا زور سے یا دھیرے سے. نمبر 3 رفع یدین، رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھانا، سجدے میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھانا. یہ ثابت ہے یا ثابت نہیں؟ یہ 3 چیزوں پہ مناظرہ ہونا تھا میرے بھائی. یہاں پھر فیصل اننت راؤ بن بھیم راؤ آپ نے پھر انکار کیا. مجھے تسلیم نہیں ہے کافر صدر. اور اسی پہ بات ہو نہ صدر رہے گا کہا نہیں رہے گا. اچھا دیکھیے کتنے اہل خبیث کافر کو صدر بنانے کے لیے تیار ہے. اسی سے پتہ چلا یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ بھی حشر میں اسی کے ساتھ جائے گا. قرآن شریف میں آیا ہر شخص اپنے پیشوا کے ساتھ پکارا جائے گا. اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت کشمیری نے ہمیں مزاج دے دیا کہ ہم کم پڑھے لکھے ہیں لیکن ہمارا صدر امام اہل سنت ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام اہل سنت ہونا چاہیے. تسلیم نہیں. کسی بھی بات چل رہی ہے نہیں صدر رہے گا، آپ فرما رہے نہیں رہے گا. ادھر وہ مولانا بہاؤالدین جو شافعی مذہب کے بڑے عالم تھے، ان سے ملاقات ہو گئی اعلیٰ حضرت کشمیری. اعلیٰ حضرت کشمیری کہتے ہیں
तुम मुकल्लिद हो या गैर मुकल्लिद हो? किससे? शाफी उल मज़हब मौलाना से। तुम मुकल्लिद हो या गैर मुकल्लिद? कहा हम मुकल्लिद है। कहा मुकल्लिद हो के गैर मुकल्लिद की तरफ से आए हो? ये जुमला सुनना था कि उधर से तौबा करके वो भी इधर आ जाए। और इस तरह ये भी मुनाज़रा हमारे फेवर में आ जाता है। इस तरीके से अल्लाह अकबर आला हजरत कश्मीरी ने सुन्नियत को जिंदा रखा, वहाबियत का खात्मा किया। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम लोग उस सुन्नियत को बचा के रखें, और सुन्नियत को बचा के रखेंगे तालीम के जरिए अपने अपने इलाके के मकातिब पे खास तौर से तवज्जो दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दारुल उलूम में भेजे, जामिया में भेजे। आपका बच्चा अगर 9 साल दारुल उलूम में नहीं पढ़ता है कोई बात नहीं, जरूरत के मसाइल उसे याद कराना जरूरी है, और वो आपके मकातिब में भी हो जाएगा, वो आपके मकतब से भी हो जाएगा। मकतब में 2 टाइम की क्लास लगवाए, सुबह और शाम। सुबह में स्कूल जाने से पहले आपके बच्चे पढ़े, शाम में स्कूल आने के बाद से पढ़े, या सुबह की स्कूल है तो शाम में आप अपने बच्चे को भेजे, शाम की स्कूल है तो सुबह में भेजे, लेकिन भेजे जरूर। मैं ये नहीं कह रहा स्कूल नहीं पढ़ा है, स्कूल पढ़ा है, मगर हाँ जब नकाब पे पाबंदी लग जाए तो मेरे भाई, मैं पूरे हिंदुस्तान में मुस्कान का मामला होने के बाद शान से बड़े बड़े स्टेज पर यह बयान कर रहा हूं कि आर्टिकल 25 में ये लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ कंशंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड फ्री प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, ये हर इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उसके बावजूद मुस्कान को हिजाब पर पाबंदी लगा दी जाती है मुस्कान के नाम से, और हाई कोर्ट फैसला भी कर देता। आप लोग को लगता है ये यहाँ का मामला है, मगर एक तारीख बता दूं मैं, जब प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ ले जाते हैं, वहाँ 3 बड़े कबीले हैं। एक का नाम है बनी कैनका, दूसरे का नाम है बनी कुरैज़ा, और तीसरे का नाम है बनी नुदैर। बनी कैनका ये सबसे बड़े गद्दार थे, प्यारे मुस्तफा से गद्दारी की, जंगे बदर में नबी का साथ नहीं दिया। और लिख लीजिए ये यहूदी है। ये यहूदी क्या है ये बाद में समझ में आएगा। बनी कैनका वाले प्यारे मुस्तफा के साथ गद्दारी की, जंगे बद्र के बाद में उस जमाने की एक मुस्कान खातून थी, भरे मजमा में कहता है यहूदी नकाब उतार। उस खातून ने कहा नहीं उतारूंगी, कहा नकाब उतार, कहा नहीं उतारूंगी। याद रखें ये 1400 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वो खातून नकाब नहीं उतारती है, तब जानते वो यहूदी क्या करता है, भरे बाजार में जबरदस्ती उस सहाबिया के नकाब को उतार देता। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक मुस्लिम की गैरत के गाल पे जोरदार तमाचा पड़ता है, वो तलवार उठा के यहूदी की गर्दन उतार देता है। बदले में यहूदी जमा हो गए, उस मुस्लिम के गर्दन को सर से, उस मुस्लिम के सर को जिस्म से जुदा कर दिया। मौके वारदात पे प्यारे मुस्तफा पहुंचते हैं, आग दिलाई, शर्मिंदगी का एहसास दिलाया। यहूद बजाय शर्मो हया के रुजू करने के प्यारे मुस्तफा को जंग का चैलेंज कर दिया। ऐ मोहम्मद, जंग बद्र जीत गए तो गलतफहमी में मत रहना। वो अबू जहल था जो हार गया, वो उतबा था जो हार गया, वो शैबा था जो हार गया। जुर्रत और बहादुरी किसको कहते हैं, हमसे लड़के बता दो। ये चैलेंज किसको किया, प्यारे मुस्तफा को। अबू बकर मौजूद है, उमर मौजूद है, उस्मान मौजूद है, हजरत अली मौजूद है। वो सहाबा जो अपने सर को हथेली पे लिए कटने को कटाने को तैयार रहते हैं, वो मौजूद है। उन्होंने फौरन जंग को कबूल कर लिया। जंग होती है 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, तकरीबन 15 दिन तक डर के मारे लोगों ने दरवाजा नहीं खोला है। 15 दिन के बाद दरवाजा खोला, सरेंडर कर दिया, हम हार गए, या रसूल अल्लाह आप जो कहेंगे हम वही मान लेंगे। प्यारे मुस्तफा ने कहा नहीं, तुम लोग गद्दार हो, मदीना को खाली करो। प्यारे मुस्तफा ने यहूदियों को मदीना खाली करवाया। वो लोग धीरे धीरे मुख्तलिफ शहरों में चले गए और बाद में जाके फिलिस्तीन में जमा हो गए। हिंदुस्तान के कुफ्फार फिलिस्तीन जाते हैं, वहां से नजरियात लेते हैं, और फिर कर्नाटक में मुस्कान के चेहरे से नकाब उतारने की बात की जाती है। सब लोग नारे तकबीर और रिसालत से हजरत का इस्तेमाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला, नारे तकबीर, उर्से कादरी मकबूल, मसलके आला हजरत, फैजाने मकबूल अहमदी, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर मुहद्दिसे कबीर। आप हजरत तशरीफ रखें।
درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد پیارے مصطفیٰ نے یہودیوں کو مدینہ سے خالی کر دیا، مختلف شہروں میں گئے اور دھیرے دھیرے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ ہندوستان کے کفار و مشرکین وہاں جاتے ہیں، نظریات لے کے مسکان کے چہرے سے نقاب اتارنے کی باتیں کی جاتی۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہی کرناٹکا ہے، ایک خاتون نقاب پہن کے جاتی ہے، واچ مین بولتا ہے نقاب اتارو تو اندر جاؤ گی، نہیں تو نہیں جانے دیں گے۔ وہ خاتون نقاب اتارتی ہے، اس کے بعد اندر جاتی ہے۔ یہاں پر غیرت کی بات یہ ہے، وہ مسلم جسے اللہ نے دولت دی ہے، وہ ذمہ دار صرف مسکان نہیں ہے، ذمہ دار وہ خاتون نہیں ہے، وہ دولت مند لوگ ہیں جس کے پاس اللہ نے دولت دی ہے، اور وہ اسکول نہیں کھول رہے ہیں، وہ کالج نہیں کھول رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے یہ کہ وہ خاتون جس نے نقاب اتار کے اندر اسکول میں گئی، اسے چاہیے یہ تھا کہ نقاب پہنی رہتی اور اپنی جوتی کھول کر اسکول کی گردن پہ لٹکا دیتی، اور اس کے بعد یہ کہتی یہ اسکول تمہیں مبارک ہو، اور پھر جس کو اللہ نے دولت دی ہے وہ اپنی اسکول کھولے، اپنا کالج کھولے، اپنا ہاسپٹل کھولے، اپنا لیڈی بٹلر کھولے، اور جب اپنی اسکول اپنا کالج ہوگا، سسٹم ہمارا ہوگا، قانون ہمارا ہوگا، ضابطہ ہمارا ہوگا، یونیفارم ہمارا ہوگا، وہاں صرف ABCD نہیں چلے گا، بلکہ اگر ہم یونیفارم چلائیں گے تو لڑکوں کو جبہ اور عمامہ پہنائیں گے اور لڑکیوں کو نقاب فاطمہ الزہرا رکھیں گے، اور بات سلیبس کی آئے گی تو صرف ABCD نہیں، بلکہ ہم ایک طرف انگلش میڈیم کی کتابیں پڑھائیں گے تو دوسری طرف فتاوی رضویہ اور کنز الایمان بھی پڑھائیں گے۔ بچہ پڑھنے کے بعد ذاکر نائک اور توصیف الرحمان نہ بنے، اگر بنے تو ڈاکٹر امین میاں بنے۔ اس لیے کالج ہمارا، اسکول ہماری ہونی چاہیے میرے بھائی۔ حضور قاضی القضات فی الہند اسد رضا دامہ ظلہ علینا تشریف لانے والے ہیں۔ بنیادی پوائنٹ یاد رکھیں، اپنے مکاتب پہ توجہ دیں، جس کو اللہ نے دولت دی ہے وہ اسکول کھولیں، اور اہل حدیث کی اسکول میں ہرگز نہ جائیں، الہدا والے گمراہ ہیں وہاں نہ جائیں، فرق باطلہ سے آپ بچیں۔ اعلیٰ حضرت کشمیری کا یہی مزاج ہے، یہی پیغام اور یہی نظریہ دیا ہے۔ حضور عزت میاں قاضی قضات فی الہند ہے، بے شک اگر کوئی عمران ہاشمی بولتا ہے ہم نہیں مانتے ہیں تو کیا کر لیں گے؟ ایک آدمی نے قاضی بنا دیا، اور یہ بات حقیقت ہے، ایک ہی آدمی نے قاضی بنایا، کیونکہ بریلی شریف کے سیمینار میں حضور محدث کبیر فرما رہے تھے آپ یہ منصب قبول کیجئے، حضور عزت میاں فرما رہے تھے نہیں میں کچھ نہیں ہوں، علامہ صاحب کہہ رہے تھے قبول کیجئے، حضور عزت رضا فرما رہے تھے نہیں میں کچھ نہیں ہوں، بار بار وہ اصرار کرتے رہے نہیں میں کچھ نہیں ہوں، مگر حضور محدث کبیر فرما رہے تھے نہیں آپ قبول کیجئے، بالآخر وہ قبول کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ایک ہی آدمی نے قاضی بنایا، سبحان اللہ، سنیں تاج الشریعہ علی رحمہ و رضوان کا جملہ سنیں۔ نمبر 1، اس وقت پورے ہندوستان میں اعلم علماء ملک اگر کوئی ہے تو وہ حضور محدث، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تاج الشریعہ رہ گئی بات، تعدد افراد چاہیے نا بھائی صاحب، سب علماء مل کے میجورٹی کا اتفاق ہونا چاہیے نا۔ تو حضور محدث کبیر کے بارے میں تاج الشریعہ علی رحمہ فرماتے ہیں محدث کبیر ایک آدمی تھوڑی ہے، وہ اپنے آپ میں انجمن ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ اپنے آپ میں انجمن ہے۔ پتہ یہ چلا عالم علماء ملک اور انجمن علماء ہند کی طرف سے قاضی القضات فی الہند بنے ہیں حضور اسجد رضا زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پھر ایک مرتبہ